چھوٹے سے گاؤں چندنپور میں ایک غریب کسان احمد اپنی بیوی اور بیٹے ساجد کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد کے پاس ایک پرانا سا مکان، تھوڑی سی زمین اور ایک وفادار کتا شیرو تھا۔ شیرو ان کے لیے صرف ایک جانور نہیں تھا بلکہ گھر کا فرد تھا۔ ساجد نے اپنی آنکھیں کھولتے ہی شیرو کو اپنے ساتھ پایا تھا۔ کھیلنا، دوڑنا، کھانا، حتیٰ کہ سونا بھی دونوں ایک ساتھ کرتے تھے۔ شیرو نہایت سمجھدار اور ہوشیار کتا تھا۔ وہ ہمیشہ احمد کے کھیتوں کی نگرانی کرتا، راتوں کو گھر کی حفاظت کرتا، اور جب بھی ساجد اسکول سے واپس آتا گیٹ پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرتا۔ پورے گاؤں میں شیرو کی عقل اور وفاداری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے جب گاؤں میں ایک میلہ لگا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سبزیوں کا اسٹال لگائے گا۔ ساجد بھی بہت خوش تھا کہ وہ جھولے جھولے گا اور آئس کریم کھائے گا۔ میلے میں ہجوم بہت زیادہ تھا۔ احمد اپنے اسٹال پر مصروف تھا اور ساجد شیرو کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اتنے میں ساجد کی نظر رنگ برنگے غباروں پر پڑی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ شیرو بھاگ کر اس کے پیچھے ہو لیا، مگر ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ساجد شیرو سے بھی بچھڑ گیا۔ معصوم ساجد کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ میلے کی حدود سے نکل کر سنسان سڑک پر آ گیا ہے۔ شام کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ساجد ڈر کے مارے رونے لگا۔ دوسری طرف شیرو پاگلوں کی طرح ساجد کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہر طرف بھاگتا، سونگتا، لوگوں کے درمیان گھومتا۔ آخر کار اس نے ساجد کی مہک کو پہچان لیا اور ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ ساجد اب ایک ویران جنگل کے کنارے کھڑا تھا، روتے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ شیرو ہانپتا کانپتا وہاں پہنچا اور سیدھا ساجد کے پاس جا کر اس کے پیروں میں لپٹ گیا۔ ساجد نے شیرو کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ شیرو کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ شیرو نے اپنی زبان سے ساجد کے آنسو صاف کیے اور بھونک کر اسے حوصلہ دیا۔ پھر شیرو نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ رات ہو چکی تھی اور جنگل سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ شیرو نے ساجد کو اپنی پشت پر بٹھایا اور آہستہ آہستہ راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ ایک بھوکا ریچھ باہر نکلا۔ ساجد خوف سے چیخ پڑا، مگر شیرو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ریچھ کے سامنے آ گیا۔ اس نے زور زور سے بھونک کر ریچھ کو ڈرانے کی کوشش کی۔ ریچھ نے غصے میں آ کر شیرو پر حملہ کر دیا۔ شیرو زخمی ہو گیا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے ریچھ کو اتنی شدت سے کاٹا کہ ریچھ آخر کار بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ساجد خوفزدہ ہو کر شیرو کے پاس آیا۔ شیرو بری طرح زخمی تھا مگر اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا کہ اس نے ساجد کو بچا لیا تھا۔ شیرو ہلکی ہلکی سانس لے رہا تھا۔ ساجد چیخ چیخ کر مدد کے لیے بلانے لگا۔ خوش قسمتی سے کچھ گاؤں والے جو میلے سے واپس آ رہے تھے ان کی آواز سن کر وہاں پہنچے۔ انہوں نے فوراً شیرو اور ساجد کو اٹھایا اور احمد کو اطلاع دی۔ احمد اور اس کی بیوی آنکھوں میں آنسو لیے بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے شیرو کو اپنی گود میں اٹھایا۔ گاؤں کے حکیم نے بہت کوشش کی مگر شیرو کے زخم بہت گہرے تھے۔ آخری وقت میں شیرو نے ساجد کے ہاتھ پر اپنی زبان پھیری، جیسے الوداع کہہ رہا ہو اور ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لے۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر شخص شیرو کی بہادری اور وفاداری کو سلام کر رہا تھا۔ احمد نے اپنے کھیت کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا درخت لگایا اور اس کے نیچے شیرو کو دفنایا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کتبہ نصب کیا گیا، یہاں شیرو آرام کر رہا ہے جو اپنی وفاداری اور محبت میں امر ہو گیا۔ ساجد روزانہ شیرو کی قبر پر جاتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا اور پھول چڑھاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساجد بڑا ہوا مگر شیرو کی یاد اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ وہ اکثر کہا کرتا، شیرو نے مجھے جینا سکھایا اور سکھایا کہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔